ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر نیا شاعر اور زندگی کے مسائل ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور کل ہم نے دیکھا تھا کہ نیا شاعر اور زندگی کے مسائل میں یہاں جو مشکل لفظ آئے تھے اس تحریر کے اندر، یہاں پر ہم نے سمجھا تھا کہ شاعر کو کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاعر کو غلامانہ ذہنیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ المیہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے پر سیاست کا غلبہ ہے۔ جیسے انہوں نے کہا، سائنس، صنعت، تجارت، فن، ادب، فلسفہ، مذہب، اخلاق، تعلیم، سبھی کو سیاست نے اپنا محکوم بنا رکھا ہے۔ یہ پچھلے سبق کا یعنی کہ پچھلے والے لیکچر کا خلاصہ تھا، اور ہم نے محکوم کے معنی بھی دیکھے تھے۔ اس میں حکم، حاکم، محکوم، اس کے معنی تھے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ اکثر اہل فن بھی سیاسی پارٹیوں کے مسلک اور طریقہ کار کو اپنا کر اپنا ذہن و احساس کا اظہار کرنے کے بجائے ارباب بست و کشاد کی خوشنودی، ارباب بست و کشاد یہاں پر سمجھنا تھا، کوئی خوشنودی، اعزاز و انعام، سماجی احترام اور عزت حاصل کرنے کے لیے اپنے فن کو اعلی کار بنائے ہوئے ہیں۔ ارباب کہتے ہیں والے کو، ٹھیک ہے، ارباب یعنی کہ والے۔ بست کشاد، ہاں، بست و کشاد کہتے ہیں جاہ و حشمت والے، یعنی کہ مال اور پیسے والے، جاہ و حشمت والے، جاہ و حشمت یا پھر مال والے، یعنی کہ مال و دولت ہے، اثر و رسوخ ہے، مال و دولت یا اثر و رسوخ، جن کی رسائی بھی ہو، جن کی لوگ سنتے ہوں، جن کے پاس پیسہ ہو، تو یہ بست و کشاد بھی، کشاد کہتے ہیں وسعت کو، یعنی کہ جن کے پاس فراوانی ہو، جن کے ہاتھ میں بہت فراوانی دی گئی ہو۔ ایسے لوگ جب پیسے دیتے ہیں اپنا کام نکال لیتے ہیں، یا پھر کسی کی ریکمنڈیشن، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں ان کی سفارش کر دیجئے، تو اس طرح کی چیزیں سفارش وغیرہ کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ اعزاز و انعام، سماجی احترام، عزت حاصل کرنے کے لیے اپنے فن کو اعلی کار بنا دیتے ہیں۔ کئی ایسے شعراء ہیں جو بہت سارا فن رکھتے ہیں اپنے ساتھ، لیکن وقتی طور پر جو بھی مالدار ہیں ان کے اوپر اپنا فن بیچ دیتے ہیں۔ میں نے کل آپ کو مثال دیا تھا کہ سیاسی مشاعرے وغیرہ کی مثال اس میں آتی ہے۔ آگے کہتے ہیں، غیر مشروط ذہن سے رونما ہونے والی تخلیق کو دبا کر نقالوں، شعبدہ بازوں، بازیگروں اور عیاریوں کی جال سازی نے شور مچا رکھا ہے۔ دیکھیے یہاں پر کہا، تین چیزیں کہی ہے۔ کیا کہی ہے؟ نقالوں، یہاں اردو ادب میں ہم نقالوں سمجھائیں گے تو وہ نقل کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں پر ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کی تحریر سرقہ کر لیتا ہے، یعنی کہ دوسری کی تحریر ہے اس کو چرا لیتا ہے، کسی کا انداز چرا لیتا ہے، یا کسی کی تھیم چوری کر لی جاتی ہے، یا پھر کسی کی مطلب الفاظ، اس کی ترکیبیں چوری کی جاتی ہیں اور پھر اس کو برتا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے نقال جو کہ کیا کرتے ہیں، مطلب اپنی تخلیق کو خود اپنی بنیاد پر کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ دوسروں کی تقلید کرتے ہیں، اسے چربا بھی کہتے ہیں، کہ یعنی کہ کوئی نیا پن پیش نہ ہو، جدت اس میں نہ آئے، بلکہ چربا قسم کی چیزیں سامنے لائی جائیں۔ تو کہا نقالوں، شعبدہ بازوں، یعنی کہ شعبدہ بازی کرنا، دھوکہ دہی کرنا، شعبدہ بازوں، دھوکوں کے ذریعے سے اپنی کوئی بھی چیز پیش کرنا، جو اصل تخلیق ہے وہ پیش نہ کرنا، بلکہ دھوکہ دہی کرنا، شعبدہ بازی کرنا، یا پھر کہتے ہیں اس کو جیسا کہ اوور ایکٹنگ کرنا، اس طرح کی قسم، شعبدہ بازی وغیرہ۔ پھر اس کے بعد بازیگروں، عیاروں، بازیگر، فن کبھی بھی ان چیزوں کے اس میں نہیں آتا، اثر میں نہیں آتا۔ نقالوں، شعبدہ بازوں، بازیگروں، بازیگر کہتے ہیں ایسے لوگ جو دھوکہ دہی سے مقام پاتے ہیں۔ تو کسی دھوکہ دہی سے مقام پانے والے اکثر آپ کو پی ایچ ڈیز وغیرہ دکھائی دیں گے کہ ان کی اوریجنل ورک نہیں ہوتا، کوئی شاعر کا اوریجنل کلام نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عیاروں یعنی کہ مکاری کرنے والے، جال سازیوں یعنی کہ جال سازی یعنی کہ بنانا، ٹھیک ہے، جال سازی، عیاری،
یہ عیاری بھی دھوکہ دہی کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے جو جتنے بھی معاملات ہیں، ان معاملات کے ساتھ نے شور مچا رکھا ہے۔ کہیں سیاست میں ادب کی اور کہیں ادب میں سیاست کی بیساکھیاں لگائے ہوئے نااہل نورتن بنے پھرتے ہیں۔ جیسا کہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں شاعر، یا اپنی شاعری کو بیچ دیتے ہیں، اور پھر بعض ایسی جگہ ہوتے ہیں، یعنی فن کو کیا ہونا چاہیے، بالکل ان ساری چیزوں سے آزاد ہونا چاہیے۔ سیاست کو میں نہ حقیر سمجھتا ہوں نہ حرام، لیکن معاشرے میں اسے شریک غالب کا درجہ دینا مجھے گوارا نہیں۔ سیاست سماج کا منتظم ہے، جان مال اور عزت کی آبرو حفاظت اور اجتماعی فلاح و بہبود کے منصوبوں تک اسے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ ربط ملت کے لیے فرد کا فنا ہونا ناگزیر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست جو ہے، مصنف کا یہاں خیال ہے کہ سیاست کیا کرتی ہے، سیاست لوگوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے، لوگوں کے انتظامات کرتی ہے، لوگوں کے لیے نظم کرتی ہے، ایجوکیشن فیلڈ میں، آمد و رفت کے ذرائع میں، یا پھر انسان کے ہر معاملات میں، معاشی ادارے سے لے کر تو سماجی ادارہ، ہر چیز میں منتظم کا کام کرتی ہے۔ میں سیاست کے خلاف نہیں ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سماج اس لیے نہیں ہے کہ افراد کو نگل لے، یعنی کہ افراد کی صلاحیتوں کو نگلنے کے لیے سماج نہیں ہے، نہ سماج اس لیے ہے کہ کسی فرد کو اس کے فن کے ذریعے سے اٹھنے نہ دیا جائے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، ہم یہاں تک دیکھ چکے تھے، میں سوچتا ہوں کہ محض ادیب و شاعر اور دیگر فنون لطیفہ کی اخلاق ہی آج انسان کے نہا خانہ ذات میں اٹھنے والے طوفانوں اور ہنگاموں کو اپنے فن کے آئینے میں دکھا سکتا ہے۔ ایک غیر مشروط اور آزاد شعور و احساس کی روشنی باہر اور اندر کے مناظر پر ڈال سکتے ہیں۔ تاریخ و جغرافیہ، مذہب و سیاست، رنگ و نسل میں بٹی ہوئی دنیا کو پھر سے اکائی بنا سکتے ہیں۔ بے شک سماج اور اس کی ملکہ سیاست نے میرے شعور کی پرورش اور تعلیم و تربیت اور میری شخصیت و کردار کی نشو و نما میں بہت اہم حصہ لیا ہے۔ سماج سے میرے جسم اور میرے ذہن کو غذا ملی ہے، پھر بھی میرا ذہن اور میری ذات غیر مشروط ہے۔ انہوں نے یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی دو چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ ایک انہوں نے کہا ہے کہ فن بات کی ہے فن پر، فنکار کے اصول بتائیں کہ فن کو کیسے ہونا چاہیے، ایک بات کی ہے فن پر، اور دوسرے فن کے مخالف میں انہوں نے کہا سیاست، اور دوسرا کہا سماج۔ سیاست اور سماج، ان دونوں چیزوں کو انہوں نے کہا۔ سیاست سماج کو سنبھالتی ہے، سیاست سماج کا انتظام کرتی ہے، اس کی آبیاری کرتی ہے، لوگوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ سماج ایک فرد کو پرورش دیتا ہے، فرد کی صلاحیتوں کو اور فرد کو نشو و نما دیتا ہے، تحفظ فراہم کرتا ہے۔ سماج اس کو روایات کا پابند بناتا ہے، سماج اس کی آبیاری کرتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ سماج کو ان سارے چیزوں کے صلے میں فرد کو نگل لینا چاہیے۔ یہ سماج کا صلہ تو ہے، لیکن وہ فرد کو نہ نگلے، فرد کو اس کی صلاحیتوں کے ساتھ آزادانہ پرورش کا موقع ملنا چاہیے، آزادانہ پرورش کا موقع ملنا چاہیے، اس کو اس کے مقام کے لحاظ سے ملنا چاہیے، اس کو سماج سے ڈراتے رہنا نہیں چاہیے۔ اب آگے کہتے ہیں، میں سماج کا دشمن ہوں نہ حریف، میں ایک فرد ہوں، اور فرد سماج کی بنیادی اور مرکزی اکائی ہوتا ہے۔ میں نراج کا آرزومند نہیں اور نہ تخریب برائے تخریب اور بغاوت برائے بغاوت کا قائل، لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ سماج میرے آنگن میں اودھم نہ مچائے، میرے مطالعے کے کمرے میں اپنے پہرے نہ بٹھائے، میری اینک کا انتخاب میرے ڈاکٹر پہ چھوڑ دے، میرے لیے خیالات و الفاظ کا انتخاب نہ کرے، میرے لیے سیرگاہوں کا تعین نہ کرے، اور میری شاعری کو اپنے استعمال کی شے اور اپنے اعلی کار نہ سمجھے۔ دیکھیے یہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب ایک آرٹسٹ کو یا کسی فنکار کو یا کسی شاعر کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ایسا لکھوں گا تو سماج کیا کہے گا، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سماج مجھے قبول نہیں کرے گا، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سماج کو دیکھ کر تم کو کچھ لکھنا چاہیے، سماجی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے لکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک فنکار ہوں تو میں اپنی ذات کے ساتھ خود بیٹھوں اور خود میں جو خیالات میرے ذہن میں آتے ہیں اس کی ترویج کروں، میں اس کو عام کروں۔ لکھا کہ میں سماج کا دشمن نہیں ہوں، میں ایک فرد ہوں، فرد کے اوپر سماج کی پابندیاں ان کے مطابق نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو مطلب اتنا آزاد ہونا چاہیے، ان کا اپنا خیال ہے کہ اتنا آزاد ہونا چاہیے کہ
تخریب برائے تخریب کا بھی میں قائل ہوں، نہ بغاوت برائے بغاوت، یعنی کہ میں صرف بغاوت کا لوگوں کو بغاوت میں اکساتا نہیں ہوں، میں تخریب نہیں پھیلاتا ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا ہوں تو مجھے ڈر نہ ہو اس بات کا کہ میرا سماج مجھے قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، مجھے خوف نہ ہو اس بات کا کہ مطلب میری اینک جو ہے، میں نے اینک کیسے لگائی، میں نے کپڑے کیسے پہنے، میں کس لباس سے اٹھتا بیٹھتا ہوں، میری سوچ کیا ہے، ان ساری چیزوں پہ مجھے سماج کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو سماج کا خوف ہم پر ہوتا ہے۔ اب میرے اپنے نظریے کے مطابق کچھ اور چیزیں، لیکن یہاں پر مصنف کا خیال یہ ہے کہ وہ سماج کو بہت اہمیت نہیں دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ انسان اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ میرے عہد کے تضادات میرے احساس کو پریشان رکھتے ہیں، میں 24 گھنٹوں میں اندرون سے دہلی یا ممبئی پہنچ جاتا ہوں، فاصلہ کم ہو گیا ہے، دہلی یا ممبئی کے ہجوم کارواں میں مجھے کوئی قابل توجہ نہیں سمجھتا، کسی کا پتہ پوچھتا ہوں کوئی نہیں بتاتا، فاصلہ بڑھ گیا ہے، ریڈیو خبر دیتا ہے 2000 میل دور بنگال میں سیلاب آیا اور ہزاروں لوگ غرق ہو گئے، بے شمار بستیاں تباہ ہو گئیں، باخبری بڑھ گئی ہے۔ میرے پڑوس نے اطلاع دی ہے کہ ہمارے مکان سے کوئی 10-15 مکان چھوڑ کر جو جھوپڑ پٹی ہے تھی جل گئی اور اس میں رہنے والی بڑھیا جل کر مر گئی، ایک ہفتے بھر کی پہلے کی ہے، بات ایک ہفتہ بھر پہلے کی ہے، بے خبری بڑھ گئی ہے، سنیما کے پردے پر ایک بلکتی ہوئی مظلوم عورت کو دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی ہیں، میں کتنا حساس اور درد مند ہوں۔ میرے گھر کے سامنے گرمی کی دوپہر میں ایک آدمی بے ہوش ہو کر گر پڑا، میں نے دروازہ بند کر لیا، کون پنچ نامے کے جھگڑے میں پڑے، میں کتنا بے حس اور بے درد ہوں۔ فتوحات شمس و قمر کی خبریں ترقیات کو کلائمیکس پر لے جا رہی ہیں، مٹی کا تیل خریدنے کے لیے دکان پر لگی ہوئی لائن میں سر پھٹول ہو رہی ہے، یہ میرا شعور ہے، احساس ہے جو میری شاعری کی اساس ہے۔ دیکھیے کتنا عمدہ بات کہی انہوں نے، کہا کہ جب میں شاعری کرنے بیٹھتا ہوں تو میرے سامنے یہ مناظر ہوتے ہیں، کہیں پر کسی کی مظلومیت ہوتی ہے تو کہیں پر میں مطلب کسی کی مظلومیت، کوئی حادثہ میرے سامنے ہوتا ہے، کوئی واقعات ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں پر مجھے شاعری کرنے دیجیے۔ یہ مت کہیے کہ سماج کیا کہے گا، یہ مت کہیے کہ تم یہ کلام کہو گے تو حکومت تمہارے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دے گی، یہ پابندی اپنے اوپر مت لگائیے کہ میں حکومت کے خلاف نہیں بول سکتا، یہ پابندی مجھ پر مت لگائیے کہ سماج کیا کہے گا۔ ایک ہوتا ہے انسان کو حکومت کا خوف کہ حکومت کیا کہے گی، ایک خوف ہوتا ہے سماج کیا کہے گی۔ حکومت کا تو یہ عالم ہے کہ آپ اس کو حق اور باطل، باطل کو حق، حق کو باطل بھی نہیں کہہ سکتے، دن کو دن، رات کو رات بھی نہیں کہہ سکتے، مطلب ہے ایسے کیا آج کا دور غنیمت ہے، آؤ مل بیٹھیں، آؤ مل بیٹھیں، حق کو حق، سچ کو سچ نہیں کہہ سکتے۔ رات کی یہ حکایت ہے کہ کیا، کچھ ایسے اشعار ہیں شاعر کے، میں نے سوچ تو رکھا تھا لیکن اب یاد نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے شاعر یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ نظروں سے گزرنے والے واقعات ہیں جو میرے لیے حقیقی ہیں، ان پر بولنے دیجیے، نہ حکومت کا خوف دلائیے، نہ سماج کا ڈر دلائیے، میں آزادانہ جینا چاہتا ہوں، میرے قلم پر آزادی کا احساس رہنے دیجیے، میں دونوں کے بھی احسان کو بھولتا نہیں ہوں، نہ معاشرے کے نہ میں سیاست کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا قلم ایسا نہیں ہے کہ ان کو نگل لے یا اس کو ختم کر دیں۔ آگے کہتے اور جراحی نے اعصابی مریضوں کو شفا اور نفسیاتی تجزیوں کا بھرم کھول دیا ہے۔ عقیدت مندی شامل حال ہو تو سیانے، اوجھا، عامل، نجومی، پامسٹ، قیافہ شناس اور حضرات کے ماہرین بھی ماضی و مستقبل کے پردے اٹھا سکتے ہیں اور ان سب کو بھی اپنے اپنے شعبدوں پر سائنس ہونے کا دعویٰ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خبریں پڑھی ہیں، ایسی خبریں کہ طب اور جراحی نے اعصابی کمزوریوں کو شفا بخشی ہے۔ جراحی کہتے ہیں مطلب آپریشن کو، اور طب یعنی کہ طب، ان دونوں نے اعصابی مریضوں کو شفا بخشی ہے۔ نفسیاتی تجزیوں کا بھرم کھول دیا ہے۔ نفسیاتی تجزیے یعنی کہ فلسفی، عقیدت مندی اس میں شامل حال ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر چیز، یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن ان سب کے باوجود میں ان پہ کچھ نہیں کہتا کیونکہ یہ ان کا اپنا اپنا فن ہے اور اپنا اپنا دائرۂ کار۔ آسان بھی ہو رہی ہے اور ہم اس کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس کو بعد میں انشاءاللہ کنٹینیو کیا جائے گا۔